सरकार आ गए, सरकार आ गए। बस इतने ही याद है, मैं अब बता रहा हूँ ना आगे। सरकार आ गए, बाहर आ गई, सरकार आ गए। भाई दिल से अगर रियल है तो बोलिएगा सरकार आ गए। हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ना सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हूँ। हाँ, दलील के साथ सरकार आ गए, पहली बाहर मुलाहिजा फरमाइए। लेकिन 1 बजने को है, 5 मिनट बाकी है, 10-15 मिनट आप सुन लीजिए, ठीक है? 10-15 मिनट, उसके बाद ज़ीशान मतरावी साहब फिर आएंगे। फिर उसके बाद जो काफिला दरे रसूल तक तसव्वुर में पहुंचेगा, इंशाअल्लाह इश्क की मेराज हो जाएगी। चले मेरे दोस्त, इतनी मेहनत से नौजवानों ने जलसा का इनेकाद किया है, इतनी मेहनत से। अच्छा जानते हैं, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये है वो है, कोई देखे न देखे अल्लाह देख रहा है, कोई देखे न देखे मुस्तफा देख रहे। आज की ये महफिल किसी ने अपने बाप के नाम पे नहीं सजाया है, रसूल पाक के नाम पे सजाया। अल्लाह ताला सबकी मेहनत को कबूल फरमा ले। सरकार आ गए। आप लोग को प्रॉब्लम है तो चुप रहिए, मैं ही जवाब दे दूंगा। सरकार आ गए, पहली बहार सुनिए। मैंने पहले बताया कि जब कोई औरत उम्मीद से होती है, उम्मीद समझ रहे हैं ना, इंग्लिश में पेरेग्रेंटेंट कहते हैं क्या? हाँ, हमला हो जाए, उम्मीद से हो जाए। तो अरब में जब कोई औरत सरकार के आने से पहले उम्मीद से होती, पाँव भारी हो जाता, यानी माँ बनने का उसे एहसास होता कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो कांपती, डरती। अगर बेटी हुई तो उसके साथ जो सुलूक होगा, मेरे साथ क्या होगा, वो 9 महीने तक परेशान रहती है कि बेटा होगा तब तो इस्तकबाल होगा, बेटी होगी तो उसको तो जिंदा दफन ही कर देगा, गाड़ देगा, तो मेरे साथ मनहूस समझेगा, डाइन समझेगा, क्या क्या नहीं कहेगा। ये इसी गम में मुब्तला रहती 9 महीने तक। लेकिन कुर्बान जाइए, सरकार आ गए, बिल्कुल सरकार आ गए। पहली बहार इस तरह आई कि जिस दिन मेरे नबी की विलादत बासादत हुई, उस दिन सिर्फ सज्जदा आमना के आंगन में बेटे की सूरत में सिर्फ मेरे नबी की विलादत न हुई, उनके सदक़े में पूरे अरब में जितनी औरतों को बच्चा पैदा हुआ, सबको बेटा ही बेटा पैदा हुआ, सबको बेटा पैदा हुआ। क्यों? इसलिए सरकार आ गए। जोर से बोलो, सरकार आ गए। अल्लाह जानता है बेटियों से इससे नफरत है। अगर मेरा महबूब गया है, कायनात खुशियों में चल जाएगी, कायनात में खुशियों का माहौल होगा। अब्दुल मुत्तलिब खुशी मनाए, अबू तालिब खुशी मनाए, बनु हाशिम का बच्चा बच्चा खुशी मनाए, सज्जदा आमना खुशी मनाए, अहले कुरैश खुशी मनाए। जिसके घर बेटी पैदा होगी उसके घर में मातम का माहौल रहेगा। उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? नहीं, ऐ महबूब, आज आप जा रहे हैं, आपके सदक़े में सिर्फ आपके खानदान में खुशी नहीं, आज जिसके घर में पैदा होगा बेटा पैदा होगा, अमीर हो तो खुशी मनाए, गरीब हो तो खुशी मनाए। यही हुआ, सरकार आ गए। सुभान अल्लाह, ऐसी बहार आई, ऐसी बहार आई। अब दूसरी बहार के बारे में बता दूं सुभान अल्लाह, उसी बहार की बरकत है जो आज भी बहार नजर आ रही है। समझ लीजिए, सुभान अल्लाह। सुनिए, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, सरकार आ गए, बहार आ गई, लेकिन उससे पहले जरूरी बातें बता देना। आज कोई भी औरत, कोई भी खातून, कोई भी लेडीज, कोई भी महिला ऐसी नहीं है कि जो उम्मीद से हो, माँ बनने वाली हो, उसको दर्द न हो, कर्ब न हो, परेशानी न हो, प्रॉब्लम न हो, समस्या न हो, दर्द न हो, खट्टा मीठा खाने का मन न करे, उल्टी न हो, कै न हो, सोने का दिल न करे। कोई भी औरत हो, कोई भी औरत हो, अमीर की हो, गरीब की हो, एपीएल वाली, बीपीएल वाली, काली हो, गोरी हो, देहात की हो, शहर की हो, अमेरिका की हो, लंदन की हो, थाईलैंड की हो, पूरी दुनिया की कोई भी औरत है, जब उम्मीद से होती है तो ऐसी ऐसी कैफियत होती है, खट्टा खाने का दिल करता है, क्या क्या होता है, बोझ लगता है, दर्द होता है, परेशानी होती है। कोई भी औरत ऐसी नहीं है, लेकिन
बट इंग्लिश नहीं समझते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की औरतें माँ बने तो पहला महीना खत्म हो तो कन्फर्म हो कि मैं उम्मीद से हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। दूसरा महीना गुजरे तो रिकन्फर्म हो जाए, तीसरा महीना हो तो तबीयत बोझल होने लगे, जब चौथा महीना हो तो पेट में हरकत हो जाए, पांचवा महीना हो तो बैठने का सोने का दिल करे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए वजन बढ़ता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, सोने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, लेटने में प्रॉब्लम है, उठने बैठने में प्रॉब्लम है, वजन बढ़ता जा रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है और चेहरे कैफियत बदलती जा रही है, चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। 7वां महीना आ गया, परेशानी में इजाफा हुआ। 8वां महीना आया और परेशानी होगी। 9वां महीना आ गया, परेशानी इंतहा को पहुंच गई। और जब वक्त विलादत आया तो औरतों का ये हाल होता है, हयात और मौत की जंग लड़ती है। हजरत अल्लामा गुलाम आसिफिया ने कहा था मां बनना इतना आसान नहीं है। जब एक खातून को 70 मरतबा मौत के झटके लगते हैं तो एक बच्चे को जन्म देती है। 70 मरतबा मौत के झटके लगते हैं, एक बच्चे को जन्म देती है। इन तमाम मराहिल को तय कौन करती है? दुनिया की सारी औरतें करती है। आपके घर की हो या मेरे घर की हो, इनके घर की हो या उनके घर की हो, पूरी दुनिया की औरतों को इस मराहिल से गुजरना पड़ता है। मैं दिल कसम खुदा की पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक खातून है जो मां बने उम्मीद से हो, न दर्द का सामना हो, न कर्म का सामना हो, न परेशानी हो, न खट्टा खाने का दिल करे, न कोई ऐसी कैफियत हो आम औरतों की तरह, न उनको तबीयत में बोझल हो, न उनकी कैफियत बदले। एक ही खातून है। आप कहेंगे कौन? वो कोई और खातून नहीं है, नबी पाक की अम्मी सैयदा आमना है, मेरे नबी की माँ है। फरमाती है कि पहला महीना हुआ मुझे पता ही न चला, दूसरा महीना हुआ एहसास ही न हुआ, तीसरा महीना हुआ न कुछ खाने को दिल करे जो आम औरतों को होता है, न तबीयत बोझल हो, न सुस्ती हो, न प्रॉब्लम हो, न बोझ हो। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बल्कि पूरा महीना 9 महीने हो गए, मुझे दर्द हुआ न कैफियत हुई, न मुझे तबीयत में बोझल महसूस मैंने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलबत्ता इतना होता रहा कि जब पहला महीना हुआ तो किसी ने मुझे आके कह दिया आमना मुबारक हो, नबियों का नबी आने वाला है। दूसरा महीना आया, किसी ने कहा आमना मुबारक हो, इमामुल अंबिया आने वाला है। हर महीने कोई न कोई मुझे खुशखबरी दिया। कमाल तो उस वक्त हो गया सबका बेटा, सबका बच्चा पैदा हो तो माँ का मुंह देख के माँ का बच्चा पैदा हो। मेरा बेटा पैदा हुआ, मुझे दर्द ही न हुआ। जोर से बोलो भाई, जोर से, मुझे दर्द ही न हुआ। अल्लाह अल्लाह, ये क्या है? ये तो सरकार की आमद की बरकतें हैं। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और है कि अगर कोई खातून सुने या आप अपनी बेगम को सुना दीजिए सैयदा आमना माँ बनी और सरकार की विलादत हुई, इनको कोई दर्द न हुआ, औरतों को जो है अंदर से परेशानी हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगी। वो भी औरत, मैं भी औरत, औरत की फितरत एक ही है। हमें दर्द हो, उन्हें दर्द क्यों नहीं? मौलवी झूठा, मौलवी साहब फेंकू, मौलवी साहब बेलगा, नया नया मौलवी, नई नई बात, ये सारी चीज आएंगी। अगर आपकी बेगम इस तरह का क्वेश्चन करे तो कह दीजिएगा बगलोल की माँ मौलवी ऐसा वैसा नहीं था, रजा वाला था, ताजी शरिया का गुलाम था, बरेलवी था, हवाई फायरिंग नहीं करता है, वो बोला है, सच बोला है। फितरत एक है, मर्तबा अलग अलग। औरतों की फितरत एक है, मरातिब अलग अलग है। मतलब बोला तू गुड्डू की माँ, लड्डू की माँ, जिलेबी की माँ, रसगुल्ला की माँ, लड्डू की माँ, मुन्नी की माँ, गुड्डू की माँ, तस्लीम की माँ, नसीम की माँ। अरे खातून, अरे तू किसकी माँ है? लड्डू की, गुड्डू की है, तस्लीम की, कौसर की है, लेकिन आमना जो है नबियों के नबी की माँ है। वो नबियों के नबी की माँ है, मुकाबला करती है। फितरत एक है, मर्तबा अलग है। फितरत एक है, जमातिब अलग है। तुझे मालूम नहीं क्यों दर्द न हुआ? अच्छा ये है
سید آمنہ سے پوچھا جائے آپ جو ہے آپ کو درد کیوں نہ ہو، کرب کا سامنا کیوں نہ ہو، تو وہ فرماتی ہیں کون سی اس میں بڑی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا مطلب کا سمجھا دیجئے، عقل اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا، بالکل آسان سا جواب ہے۔ کیا ہے جواب؟ تو فرماتی ہیں تمہارا بچہ اور ہے، میرا بچہ تمہارا بچہ اور ہے، میرا بچہ اور ہے۔ مطلب تمہارا بچہ غلام ہے، میرا بچہ آقا ہے۔ تیرا بچہ تیرے لیے اکثر باعث زحمت ہے، اب میرا بیٹا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے میرے بیٹے کو جو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، بزرگوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، غریبوں کے لیے رحمت، امیروں کے لیے رحمت، کائنات کے لیے رحمت، یعنی سب کو رونے والے کو ہنسانے والا ہے، بھوکے کو کھلانے والا ہے، ڈوبتے کو ترانے والا ہے، جس کو کوئی پناہ نہ دے اپنے دامن کرم میں چھپانے والا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے زمانے کو کھلانے والا ہے، زمانے کو منزل مسعود تک پہنچانے والا ہے، سب کے درد کو اپنے آپ محسوس کرنے والا ہے۔ تجھے معلوم نہیں میرا بیٹا جب سب کے لیے رحمت ہے، ماں کے لیے باعث زحمت کیسے ہوگا؟ ماں کے لیے باعث زحمت کیسے ہوگا؟ ارے سن لو کہ جب دنیا کی ساری مائیں نبی کے ماں کی طرح نہیں ہو سکتی ہے تو ساری ماں کا بیٹا آمنہ کے لال کے جیسا نہیں ہوگا۔ سرکار آ گئے، ریئل ہے تو سرکار آ گئے، قسم خدا کی ایسی بہار آئی، ایسی بہار آئی۔ نہیں اب ہو گیا ٹائم، سوائے ہو گیا، ہاں 5-7 منٹ باقی ہے، بولیے حضرت، آپ کو بھی بولنا ہے، سمجھ ہاں نا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی توفیق بخش دے کہ لوگ نہ پڑھا سنتے سنتے تھکے نہ آپ پڑھتے پڑھتے تھکے۔ اتنے نبی کے نعت خواہ ہیں حضرات، ہم کو تاریخ لکھنا ہوگا ان وقت لیے، عجیب معاملہ، ہاں دینا ہی پڑے گا۔ سرکار آ گئے تو آپ کا گاہے بگاہے ایگزام لیتے ہیں کہ آپ ابھی ہیں کہاں، بالکل اوپر جا رہے ہیں کہ نیچے جا رہے ہیں۔ سرکار آ گئے۔ میرے نبی کی جب ولادت نہیں ہوئی تھی، پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا معلوم آپ لوگ کو؟ باپ رے باپ، قحط سالی، گھاس نہیں، سبزہ نہیں، اونٹنی کیا کھائے، جانور کیا کھائے، تن سے دودھ ختم ہے، خوراک نہیں ہے، غذا نہیں ہے، کھانے کو لوگ ترستے۔ اسی لیے نا آپ لوگ وہ سنے ہوں گے بنو سعد کی 10 عورتیں چلی تھی مکہ، اور سب کی اونٹنی مضبوط تھی، توانا تھی، دن سب آگے، اور حضرت حلیمہ کے پیچھے قحط سالی کا سامنا تھا، کچھ بھی نہیں، اونٹنی بھی لاغر کمزور نحیف پیچھے رہ گئی۔ اور اس کے بعد جو ہوا آپ لوگ سنے ہیں کہ جب واپسی میں ریٹرننگ جب واپسی ہوئی تو جو عورتیں پہلے جا چکی تھی وہ راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت حلیمہ سے، پوچھا حلیمہ کیفا حالوکا، حلیمہ ما ہاذا، اونٹنی بدل دیا، سواری بدل دیا، گئی تھی تو الگ رنگ تھا، آئی ہو تو جلوے ہی جلوے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ نے جو کہا تھا وہ 2 جواب آتا ہے، ایک یہ کہا تھا سواری نہیں بدلی ہے، سوار ڈر گیا ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ ایسے ایسے بہار آئی۔ اب سنیے نا کیا کیا بہار آ گئی۔
नात का शेर हम सुना दे जी। रिलैक्स 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 में रहिए, रिलैक्स में। अच्छा ये बतलाइए, आप लोग को मालूम हो, बच्चा सबको नहीं मालूम होगा जो उम्र दराज है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो रोते हुए जी है? ऐसे ऐसे रोता है, बता रहे हैं। अच्छा जो नहीं बच्चा रोता है तो उसको रुलाया जाता है भाई, चोटी काट काट के, इंजेक्शन दे दे करके, सर नीचे पाँव ऊपर हिलाया जाता है, इसको दबाया जाता है। और उधर माँ रो रही है, बाप रो रहा है, मेरे लाल को क्या हुआ, मेरे पीला को क्या हुआ, मेरे बुलू को क्या हुआ। हाँ आई बच्चा वो बोल रहा, अभी डॉक्टर उसको माने चुप है बच्चा, तो माँ रो रही है, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा फेफड़ा, मेरा कलेजा, मेरी कलेजी वगैरह रो रही है। यानी इतनी मुसीबतों का सामना किया, बच्चा अगर जिंदा न रहे तो माँ को दर्द न होगा। बच्चा चुप है, माँ रो रही है, बच्चा चुप है, बुढ़ी दादी रो रही है, बच्चा चुप है, उसका नाना रो रहा है, बच्चा चुप है, उसका बाप मुंह लटकाए हुआ है। डॉक्टर परेशान है इसको रुलाने के लिए, हिलाया डुलाया, इधर किया उधर किया, बच्चा एक ही मरतबा कहता जो ही बच्चा रोया माँ मुस्कुरा बैठी, बच्चा रोया दादा मुस्कुरा दिया, बच्चा रोया नाना मुस्कुरा दिया, बच्चा रोया सब मुस्कुरा दिया। हज़रात ये आलम है कि सबका बच्चा पैदा हो रोते हुए, मेरा नबी पैदा हो उम्मती उम्मती कहते हो। सरकार आ गए, सरकार आ गए, बहार आ गई, और वो बहार आज तक कायम है। आज तक उस बहार की बहार है, उसकी जलवागरी है। अपने अपनी बीवियों को करीब बुलाइए, यहाँ नहीं घर में, और अपने पास बुला के कहिए प्लीज सिट डाउन। उर्दू जानती हो तो कहिए मोहतरमा तशरीफ रखिए, अगर ये भी न जानती हो तो कह दीजिए आप बैठ। प्यार से उसको बुलाइएगा, ऐसे मत बोलो जैसे नौकर को बुलाते, उसको कहिए आओ आओ आओ, प्यार से मोहब्बत से उसको बुलाइए और उसको कहिए सुन, बहुत रात में जलसा में गया था, मौलाना तकरीर कर रहा था, सुने बहुत गौर के उस तकरीर के बाद क्या समझ आया? बोला समझ में ये आया है कि तुम लोग की हैसियत क्या थी मालूम है? औरतों की क्या हैसियत थी? चूल्हा में लोग हार जाते थे, जिंदा दफन कर देते थे, औरतों की कोई हैसियत न थी। और आज जो तुम लोग का इतना पावर है कि लड़का सेहरा बांध के जाए, 200 बारात लेके जाए, नहीं समझे मौलाना साहब, सबको लेके जाए, बाप दादा पूरे खानदान को लेके जाए, और लड़की के दरवाजे पे जाए। पावर औरतों को, पावर औरतों को, नहीं जाते वहाँ पे काजी साहब हुए, मौलाना साहब हुए, इमाम साहब हुए, और लड़का को भी कोई पूछने वाला नहीं है ना, दूल्हा चुपचाप बैठा रहा, दूल्हा बैठा हुआ है, दूल्हे की इज्जत दाव पे, लड़का लड़का के बाप उसके खानदान का मान मर्यादा दाव पे है। काजी साहब, इमाम साहब, एक वकील, एक गवाह, चलो कहाँ? लड़की के पास। चलो कहाँ? लड़की के पास, दुल्हन के पास। वहां पे जाके काजी साहब कहते हैं, डांटा पट के नहीं कहते हैं, जरा नरम ही रहते हैं, क्योंकि पावर औरतों के पास। अब वहां पे जाके कहते हैं, सुनती हो गुलशन आ रहा नसीम है, सुनती हो फला का बेटा है, फला नाम है, और तुम्हारा इतना दर महर है, क्या तुम इजाजत देती हो कि तुम्हारा निकाह उसके साथ हो? पावर किसको दिया? किसको दिया? बाप की जायदाद में सिर्फ बेटे का हिस्सा नहीं है, बेटियों का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा है। अपनी बीवियों को बैठा के कहिए सुन ले, ये जो रुतबा तुम लोगों को मिला है, ये मौजूदा हुकूमत की जो आवाज है, बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ, इसके दादा का नकर दादा भी पैदा न हुआ था। 1500 साल पहले नबी पाक ने औरतों को वो मकाम दिया है कि
کچھ بھی نہ ہونا. میرے نبی کا احسان ہے تم لوگوں پر. اپنی بیگم کو سمجھائیے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے. ارے باپ رے باپ, واقعی سرکار نہ ہوتے تو ہم لوگ کا کیا حال ہوتا. سرکار آ گئے اور تو کا اتنا مقام بڑھا, اتنا مقام بڑھا, اتنا مقام بڑھا. میں بتا دوں, سرکار فرماتے ہیں بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو. کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں بیٹی جو ہے نا اس کا رنگ الگ الگ ہے, رنگ الگ الگ ہے, اور اس رنگ کی وجہ سے مرتبہ بھی الگ الگ ہے. اگر یہ بچی ہے تو تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اگر یہ بیوی ہے تو دل کا چین ہے, اور یہی بیوی اگر ماں بن گئی کسی بچے کی تو ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ مقام مصطفیٰ نے دیا. سرکار آ گئے. آخری بات سن لیجئے, سرکاری آخری بات سن لیجئے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, 2-3 باتیں میں کہاں, یہی میں بتا دے رہا ہوں. آج کل تو سمجھے کہ کوئی خاتون میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو, بہت ساری عورتوں کو پرابلمز کا سامنا ہوتا ہے. یعنی دودھ نہیں ہوتا ہے تو لیکٹوجن, ہارلکس, کیا کیا الیکٹرولک کیا کیا پلایا جاتا بچوں کو, سمجھ گئے, اور مجبور ہے. انجیکشن بھی دیتا ہے, کھانا بھی کھلایا جاتا, ماں کو دودھ ہو تو بچہ پی لے, مجبوری ہے. تو کیا کیا یہ الیکٹرولک یہ سب پلا دیا جاتا ہے. حضرت حلیمہ جب آئی بچہ لینے کے لیے, کئی جگہ گئیں تو یہ بھی ڈر تھا کہ قحط سالی کا سامنا ہوا تھا, غربت کی زنجیر میں بدھی ہوئی تھی. ہاں, فاقہ کشی کا ماحول تھا ان کے گھر میں. ایسی غربت تھی کہ ان کے سینہ میں دودھ تک نہ تھا. یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر کسی کے بچے کو میں نے لے لیا تو میں دودھ کہاں سے پلاؤں گی. ہاں, ہر جگہ سے خالی آئیں, سرکار کے گھر آئیں, خاندانی بنو ہاشم ہے. تو آنے کے بعد حضرت حلیمہ تو اندر سے ذرا سوچ ہی رہی تھی کہ میں بچہ لے بھی لوں تو میں پلاؤں گی کیا, دودھ تو ہے نہیں, کیا کریں گے. اس وقت جو ہے یہ سب تھوڑا ہی تھا. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جب گئی تو دروازے پہ دستک دیا, آواز آئی کون, کا حلیمہ. نام تو بڑا پیارا ہے. دروازہ کھل گیا, آؤ. تو اس وقت جو ہے آدھار کارڈ نہیں تھا کہ آدھار کارڈ کا نمبر ڈالے پورا بایو ڈاٹا سمجھ میں آ جائے, نہیں, پوچھا تھا ہی نہیں. تو پوچھا جاتا قبیلہ کیا ہے, کا بنو سعد, سعادت سے. نام کیا ہے, حلیمہ, حلم سے. حلیمہ لگتا ہے سعادت بھی تیرے پاس ہے, حلم بھی تیرے پاس ہے. جہاں سعادت ہو حلم ہو کچھ تو بات ہے. سنو, آئیے بچہ لینے. جی سن لو, یہ وہ بچہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو چکا ہے, ان کے ابا انتقال کر گئے ہیں. کہا کہ سنیے اب جو ہوگا ہونے دیجئے, بچہ کو تو لائیے. سبز کپڑے میں لپیٹ کر سرکار کو لایا گیا. حضرت حلیمہ نے دیکھا پہلی نظر تو کہتی ہے میں فریفتہ ہو گئی. یہ سوچنے لگی کہ یا اللہ, بڑے بڑوں کے بچوں کو ہم نے دودھ پلایا ہے, پرورش کیا ہے, ایسا چاند سا چہرہ والا بچہ نظر نہیں آیا. اپنے شاور سے جا کے کہتی ہے اجی سنتے ہو کیا ہوا, کیا ہوا, بہت تم عجیب کیفیت ہے تمہارے اوپر, کیا ہوا. کہا کہ ہوا یہ کہ بچے تو بہت ہم نے دیکھے, بچے تو بہت ہم نے کیا ہے, لیکن آمنہ کا بچہ سب سے الگ تھلگ ہے. بچہ آمنہ کا بیٹا سب سے جدا ہے, آمنہ کا بیٹا سب سے جگانا ہے, آمنہ کا بیٹا منفرد المثال ہے, آمنہ کا بیٹا انفرادیت کا حامل ہے. اے حلیمہ بتاؤ آمنہ کا بیٹا کیسا ہے. تو حضرت آمنہ نے جو کہا تھا اس کی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ, ذرا زور سے, سب سے اولا وہ آلہ, سب سے بالا وہ آلہ. اے حلیمہ بتاؤ آمنہ کا بیٹا کیسا ہے. تو حضرت حلیمہ نے جو کہا تھا ایک دوسرا جواب آتا ہے, آفا کہا گر دیدام, سارے کتا کس دیدام, بسیار خوبہ دیدام, لیکن تو چیزیں
دیکھ لی، ہم نے بہت دیکھا، آمنہ کے لال کے جیسا نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے دیکھا، دیکھتے رہ گئی۔ حلیمہ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ کہا آنکھ دیکھا لاجواب، ناک دیکھا لاجواب، کان دیکھا لاجواب، رخسار دیکھا لاجواب، ہونٹ دیکھا لاجواب، پیشانی دیکھا لاجواب۔ حلیمہ کیا دیکھا؟ کیسے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنیے، کاف یسو ہادہن یا ابرو جان یا ابرو آنکھ ہے، این ساتھ کاف آیا، این ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں تو دیکھتی رہ گئی، ان کو دیکھا غم کافور ہو گیا، ان کو دیکھا وداؤٹ ٹینشن ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا وہ سنیے، بہار میں دکھلا رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا، دل ہی دل میں کہہ دیا نا ان کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، ان کو تو میں لے کے جاؤں گی، یتیم رہے چاہے کچھ رہے، کیونکہ ایسا بچہ کسی کو میسر نہیں ہوا ہے۔ اب حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا اور پہلی بار اپنے گود میں لیا، آغوش میں لیا، سرکار نے اپنے چشمان مبارک کو کھول دیا اور سرکار کی نظر مجھ پہ پڑی، سرکار کی نظر مجھ پہ پڑی، یہ پہلی نظر پڑی اور ایسا گرم ہو گیا کہ میرا سینہ دودھ سے خالی تھا، دودھ سے بھر گیا۔ اب حضرت حلیمہ سے پوچھا حلیمہ ریئلٹی کیا ہے؟ تو وہ بھی کہتی ہے سرکار آ گئے، بولیے سرکار آ گئے، ایسی بہار آئی، سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا کیا ہوا رہنے دیجئے، آخری بات نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو میں سنا دوں گا، 1:30 بجنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ 4 مصرے میں سنا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، 4 مصرے سنا دے رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ نے دیکھا سرکار کیسے ہیں، اللہ اللہ سرکار کیسے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ سرکار آ گئے، بہار آ گئے۔ ایسا آپ لوگ بولتے ہیں جیسے بہار جو ہے نا سب سمٹ کے مدینے میں رہ گئی، آواز کھول کے نہ بولیے گا سرکار آ گئے، عربی شریف میں نہیں بولیے گا تو محرم میں بولیے گا سرکار آ گئے، ریاض بولتے رہیے گا، سمجھ گئے۔ اور حقیقت یہ قسم خدا کی، غار حرا میں گئے تو وہاں بھی بہار آ گئی، اب مدینہ میں آ گئے تو وہاں بھی بہار آ گئی، جہاں گئے وہاں بہار۔ اب جو پوری دنیا میں دیکھ رہے بہار، آمد سرکار کے بہار کی جلوہ ہے، بہار آ گئے، بہار آ گئی۔ سنیے سرکار کی آمد کے موقع پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، چہرہ کو سجاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، پیسہ بھی لٹاتے ہیں، نذرانہ بھی دیتے ہیں، ضرور دیا کیجئے، 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ سب دیجئے، لیکن بٹ انگلش بیوٹی بٹ لیکن اس کا بھی ثواب ملے گا، خوشی جو مناتے ہیں اس کا ثواب ملے گا، چراغاں کرتے ہیں اس کا ثواب ملے گا، جھنڈیاں لگاتے ہیں اس کا ثواب ملے گا، جلوس نکالتے ہیں اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن سوال پہلے اس کا نہیں ہوگا، نماز کا ہوگا، سوال نماز کا ہوگا، جلسہ کا بعد میں کیا جواب دیں گے ہمارا؟ سنی نماز نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ کاش کہ جس اہتمام کے ساتھ ہم جلسہ کرتے ہیں اسی اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ پیٹ کھلا مولوی کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اب کیا کرو گے؟ یہ تو میلاد بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، نیاز بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کی پابندی اپنی اپنی بیویوں کو سمجھا دیجئے گا، ہم بتا دے رہے ہیں، ایک دم کل ہی سمجھا دیجئے گا اور ایک معاہدہ کیجئے گا، انگلش میں کہتے ہیں ایگریمنٹ، کل ہی کہیے کیجئے گا کیا؟ بولا کہ شادی کے بعد ہم لوگوں نے دل ہی دل میں یہ ایگریمنٹ کیا تھا، جئیں گے ساتھ، مریں گے کھائیں گے سب ساتھ ساتھ۔ یہ بول جنت میں الگ رہے گی وہاں یا وہاں بھی رہے گی ساتھ ساتھ، تو اگر گڑبڑ ہوگی تو
کہہ دے گی سنیے یہیں ٹھیک سے نہیں رہ رہے ہیں تو وہاں کا کیا بات کرتے ہیں جائیے. اور اگر وفاشار بیوی ہوگی تو کہہ دے گی نہیں میں چاہتی ہوں کہ یہاں بھی آپ کی زوجیت میں ہوں ساتھ ہوں وہاں بھی ساتھ ہوں. تو اس کو کہیے گا باپ کا گھر پا لیا ہے کیا ہے باپ کا گھر پا لیا ہے کہ شادی ہو گئی ہے کہہ رہی ہے تھانے میں بھی جا کے میرا ہسبینڈ ہے میرا خرچہ دے یہ کرے وہ کرے جہاں جائے ساتھ لے کے جائے. تجھے معلوم ہے وہاں نہ تیرے باپ کی چلے گی نہ ہمارے باپ کی چلے گی احمد مختار کی چلے گی. کھیل سمجھ لیا کیا مطلب میں چاہتی ہوں کہ وہاں بھی ساتھ رہوں تو کہہ دیجیے گا سن ایک ہی راستہ بچا ہے اگر چاہتی ہے کہ وہاں بھی ساتھ رہے اپنی بیویوں کو سمجھا دیجیے ہم بتا دے رہے ہاں کل سمجھا دیجیے گا چاہتی ہے کہ وہاں بھی ساتھ رہے تو کہہ دیجیے سن یہاں پہ تو سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز بن کے رہ میں علی کا غلام بن جاتا ہوں. تو بھی نماز پڑھ میں بھی نماز پڑھوں تو اپنے گھر کو سچ دو اپنے گھر میں ایک روم بنا ایک مصلی بچھا تو یہاں پہ سجدہ کے سیرتوں کے سانچے میں ڈھل کے زندگی گزار میں چاہ رہوں علی کا غلام بن کے رہوں. نماز پڑھیے نماز پڑھائیے ہاں انشاءاللہ پھر سمجھیے انشاءاللہ انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ بولے نا بھائی انشاءاللہ. اچھا ایک بہت پیاری بات یاد آ گئی ہے اس کو میں سنا ہی دے رہا ہوں 4 مصرے سنا دو کیا ایک بھی آدمی پیسہ نہیں دے گا مجھ کو سبحان اللہ لیکن ضرور کہے گا نہیں سمجھے میں اس لیے پہلے کہہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ہم کو پیسہ دیجیے گا تو لوگ کہیں گے پیسے کے لالچ میں نعت پڑا ہے پیسے کے لالچ میں نعت پڑا ہے اس لیے میں اس کو پہلے ہی بند کر دے رہا ہوں. لیکن سبحان اللہ اس سے کہیے گا کہ کلیجہ کا بٹن کھل جائے ایسی آواز نکلے کیونکہ مصرع بھی ویسا ہی ہے 7-8 سال پہلے میں نے لکھوایا تھا. نور ہی نور نور کا چہرہ نور ہی نور نور کا چہرہ یعنی میرے حضور کا چہرہ نور ہے نور نور کا چہرہ یعنی میرے حضور کا چہرہ توڑ ڈالا ہے ننھ اصغر نے توڑ ڈالا ہے ننھ اصغر نے کربلا میں غرور کا چہرہ. لیکن اب اصل میں نعت کا شعر آ رہا ہے آپ کو میں بتا دے رہا ہوں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اب سمجھ میں آ جائے گا. اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ معلوم ہے نا اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک بھول جاؤ گے حور کا چہرہ بھول جاؤ گے حور کا چہرہ. حضرات یہ تو حور کا چہرہ ہے نہیں سمجھے ابھی حور بہت دور ہے حور ابھی بہت دور ہے ابھی آپ کو مرنا ہوگا قبر میں جانا ہوگا کتنے دن وہاں رہنا ہوگا پھر اللہ کی مرضی ہوگی اللہ اٹھائے گا پھر حشر میں جمع فرمائے گا پھر حساب و کتاب ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اس کی رحمت ہوگی تو پھر اللہ آپ کو جنت کا پروانہ دے گا تو پھر آپ جنت میں جائیے گا جب انٹرنس کیجئے گا پرویش کیجئے گا داخل ہوئیے گا آپ کا جنت میں دخول ہوگا تب حور کے قریب جائیے گا تب دیکھیے گا ہے نا بھائی ابھی کتنی دور ہے حور کتنی دور ہے حور لیکن آئیے نا نہیں جانا ہے دور میں کر دے رہا ہوں قریب کیسے کیسے اسی انڈیا میں ایک ایسا فیس تھا ایک ایسا فیس تھا one piece in the world one piece by God
ون پیس واللہ ون پیس. جن کو دیکھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا. اور جب ان کا تذکرہ ہوا تو بنگالی بولا کیمن چھلن. تو لوگ کہتے ہیں کیمن چھلن, تم نہیں دیکھے تھے؟ تو نہیں, تو آؤ میں دکھا دے رہا ہوں. حسن حور کا حسن تو بہت دور ہے, یہی دیکھو. کامیابی کا سر بلندی کا, سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے. کامیابی کا سر بلندی کا, سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے. چاند جیسے زمین پہ اترا ہو, چاند جیسے زمین پہ اترا ہو, ایسا اختر رضا کا چہرہ ہے. ہم نے منع کر دیا کہ آپ لوگ مت آئیے گا, ایک بھی نہیں آئے. امام صاحبان کبھی بھی مسجد میں یہ اعلان آپ لوگ نہیں کیجیے گا, ورنہ تنخواہ بھی بند ہو جائے گی. کمیٹی والے خوش ہوں گے, مولوی ہو تو ایسا جس کو نہیں دینا پڑے پیسہ. امام کی قدر کیجیے, شورائے کرام بھی نوازیے, خطیبوں کو نوازیے, نقیبوں کو نوازیے, لیکن اپنے امام کو فراموش نہیں کیجیے, اپنے مسجد کے مؤذن کو فراموش نہیں کیجیے. کبھی کبھی مسافہ کر لیا کیجیے. آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے, امام مؤذن کی اکثر نمازیں ادا ہوتی ہیں. یاد رہے گی محبت آپ کی, جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا امام, آپ کی یاد آئے گی, اس دعا میں آپ شامل ہوں گے. سامنے کی دعا سے زیادہ قبول پیٹھ پیچھے کی دعا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے. جس شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ایک بھی آدمی یہاں سے جانے کی کوشش نہیں کیجیے گا. اگر گئے تو خسارہ. پہلا نقصان یہ ہوگا, آپ کا موڈ آف ہوگا گھر جاتے جاتے. کیوں؟ گھر کا دروازہ بند ہوگا. 1:30 بجے رات میں شریفوں کے گھر کے دروازے کھلے نہیں رہتے. اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے, شک کے دائرے میں آ جائے گا. شریفوں کے گھر کے دروازے بند ملتے ہیں. جائیے گا, آپ کے گھر کا دروازہ بند, نانی کے گھر کا دروازہ بند, دادی کے گھر کا دروازہ بند, خالہ کے گھر کا دروازہ بند, سسرال میں جائیے گا تو پہلے سے بند. رات کے 1:30 بجے سب کے گھر کے دروازے بند ہوں گے, خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوگا. کیوں جائیے گا, بیٹھے رہیے یہیں پہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اچھا, ایک راز کی بات بتا دے رہا ہوں کہ یہ یاد کر لیجیے گا, سب سے اولا والا یاد کر لیجیے گا. جہاں بھی رہیے پڑھتے رہیے, سب سے ایسے گنگناتے رہیے, سمجھ گئے. گھر میں رہیے تو اور زیادہ آوازیں بلند پڑھیے, آپ کی عزت بڑھ جائے گی. آپ کی بیوی آپ سے خوش رہے گی کہ پہلے آتا تھا تو گانا گاتا تھا, اب تو آتا ہے تو نبی کی نعت پڑھتا ہے. سمجھے. اس کے بعد اس کو بھی کہیے گا, ہلو میں ہی پڑھوں گا, تو نہیں پڑھے گے, تو بھی پڑھ میں بھی پڑھوں گا. بچہ سب جو رہے گا اس کو بھی نہیں یاد ہو جائے گا. اور اتنا بڑا کام آئے گا, میں راز کی بات بتا دے رہا ہوں, سن لیجئے. انتقال ہو جائے گا نا سب کا, تو انتقال جب ہوئے گا تو قبر میں جائیے گا. اگر قبر میں جائیے گا تو 3 سوالات ہوں گے. 3 سوالات معلوم ہے نا. ایک سوال یہ ہوگا من ربک کا, اور دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا. پہلا سوال ہوگا من ربک کا, اور دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا. تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین. تینوں سوال میں, سوالات میں سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے, ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا. تینوں میں یہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے اہم سوال یہی ہے. ٹھیک ہے, سب سے ہوگا لیڈیز سے, مہیلا سے, پروش سے, جنس سے, عورت سے, مرد سے,
ہسبینڈ سے، وائف سے، پتی سے، پتنی سے، میاں سے، بیوی سے، امام سے، مؤذن سے، پیر سے، مقتدی سے، امیر سے، غریب سے، گورا سے، کالا سے، لنگڑا سے، لٹا سے، سب سے یہ سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں راز کی بات بتا دے رہا ہوں، اصل میں وہ میرے نبی کا جلوہ ہوگا، میرے نبی کا چہرہ ہوگا۔ اب فرشتے نام نہیں بتائیں گے، یہ معمہ بنا کے بتائیں گے۔ اس مرد کے بارے میں جب بتا ہی دیں گے تو راز پاس ہو جائے گا۔ اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اب پیٹ پھلنا سب جو ہوگا وہ تو بھاگنے کا راستہ ڈھونڈے گا، کہے کہ یہاں تو بہت اور فل بولا ہے، میری طرح ہے، ان کی طرح ایسے ہے، ایسا بولا ہے، بھاگے تو کہاں بیٹا، ایسے گھر میں آگے ہو، نو ونڈو نو ڈور، نہ کھڑکی نہ دروازہ، اوپر پیک نیچے پیک، رائٹ پیک لیفٹ پیک، بھاگے گا کہاں؟ کیا کرتا تھا؟ اب تو نوچے گا اپنا منہ، باپ رے باپ، یہ کوسچن جہاں ہو رہا ہے اور آپ ہوں گے، ہم لوگ گے، ہم لوگ سے بھی سوال ہوگا۔ تو اگر عادت پڑی رہے گی، جب یہ سوال ہوگا ان کے بارے میں کوئی کیا کہتا تو کہنا دیجیے گا فرشتے یہی نہ سوال ہے کیا کہتے تھے، تم تو یہی کہتے تھے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ کتنا کام آئے گا یہ مصرع، اس لیے میرے بھائیوں پڑھتے رہا کیجئے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوب برکت عطا فرمائے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، کبھی جلد بازی میں، سبقت لسانی میں، جان بوجھ کے انجانے میں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ ہاں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ میں آپ لوگ کو گواہ بنا کے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، آپ لوگ سنیں، آپ بھی شیئر اس میں آپ مجھے گواہ بنائیں، میں آپ کو گواہ بناؤں، اور دل سے ہم لوگ تمام گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔ افسوس ہے، بہت افسوس، جن کے ہم لوگ کے ناشتے کا انتظام تھا، کھانے کا انتظام تھا، کیا ہائی کوالٹی کا کھانا انہوں نے کھلایا، میں ناشتہ کھلایا ہے۔ رضالہ رضالہ، حضرت مجھ سے کوئی پوچھتا رضالہ کس کو کہتے ہیں، میں کچھ نہیں سمجھتا، آج کھا کے سمجھا رضالہ اس کو کہتے ہیں۔ بہت اچھا کھانے کا انتظام تھا، بہت اچھا بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں برکتیں دے، آمین۔ جن لوگوں نے اس میں کنیکشن میں ساتھ دیا ہے اللہ اس کو بھی برکت دے، آمین۔ جو لوگ اس میں ساتھ رہے اللہ اس کو برکت دے، آمین۔ اور جو سنا کہ یہاں بزم میلاد کا انعقاد ہونے والا ہے آپ خوش ہو گئے، اللہ اس کو بھی بدلا دے، آمین۔ دعا ٹھیک ہو رہی ہے نا بھائی؟ اگر زور سے کلمہ نہیں پڑھے دعا ریٹرن، دعا واپس ہو جائے گی، اس لیے آواز کھولیے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ ہمیشہ تیار رہتا ہوں، جی اللہ کا فضل میں ڈائلیکٹ نہیں دے رہا، ہمیشہ تیار رہتا ہوں، گولی مارے، سکسر مارے، ٹرین میں پکڑے، ملین میں پکڑے، جہاں پکڑے، سمجھ گئے، اور نہیں مبلچی ہیں، میں سمجھ جاؤں گا آج میرے موت کا وقت قریب ہے، تو ہم لوگ کہہ کے لیے سب کیا کریں، سب کیا رحم کی بھیک مت مانگیے گا، آپ لوگ کو بتا دے رہا ہوں، اگر کبھی کو کفار و مشرکین کی نردے میں پھنس جائیے، اس سے کرم کی بھیک نہیں مانگے گا، وہ کہے گا لگا یہ نعرہ، لگا وہ نعرہ، تو کہیے گا میں جو کہتا ہوں وہ لگا نعرہ، بولے کیا؟ لا الہ الا اللہ، مارے گا 4 پھیٹ یہیں پہ، پھر کہیے مارے گا یہاں بہت مار مارے گا، اس وقت نہ ماں کو یاد کیجیے گا، نہ باپ کو یاد کیجیے، نہ کسی کو، قسم خدا کی جب ایسا ماحول آ جائے حضرت بلال کو یاد کیجیے گا، حضرت خبیب کو یاد کیجیے گا، اور اپنے ایمان کو بچائیے گا، اس لیے کہ جان بک چکی ہے، ایمان کی ذمہ داری حفاظت کی ہماری اور آپ کی ہے، اس لیے کہیں بھی رہے اس کلمے کو نہ چھوڑے، جان جاتی رہے کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ ایسے پڑھ دیں جس طرح کہ جھگڑا ہو رہا ہے، ارے پہلے سن لیجئے تب پڑھیے گا، سننے کا ثواب الگ ہے، پڑھنے کا ثواب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔